شاعر کہتا ہے، بلکہ بہت ہی ہمارے اچھے شاعر سابق جو وائس چانسلر ہیں پیرزادہ قاسم، ان کا یہ شعر ہے، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. دیکھیے خواب دیکھیے، بڑے خواب دیکھیے اور پھر انہیں پورا کرنے کے لیے جٹ جائیے. کیونکہ اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہے، اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب آپ کچھ نیت کرتے ہیں، کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کائنات جو ہے وہ آپ کو اس سے ملانے کے لیے جت جاتی ہے. بائی دا وے یہ شاہ رخ خان نے نہیں کہا تھا، یہ غالباً I know that. کس نے کہا تھا؟ جی یہ ایک رومی کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں سگمنڈ جو فرائڈ سیم یہی بات کو آگے پیچھے ڈفرینٹ لفظوں میں کہتے ہیں. مینیفیسٹیشن از بیسکلی نیت کریں اس کام کے لیے، آگے بڑھیں، جو آپ وائبس دیں گے، جو آپ سوچیں گے اس کے بعد وہ آپ حاصل کر لیں گے. اور ایسی ہی ایک آج سٹار، میں تو سٹار ہی کہوں گی کہ پاکستان کی ینگسٹ خاتون کمرشل پائلٹ منال فاروقی ہیں جناب، وہ ہماری آج کی سٹار ہیں. جی ہاں، منال فاروقی صرف 18 سال کی عمر میں پاکستان کی کم ترین خاتون ایئر ایمبولینس پائلٹ بن گئی ہیں. منال نے اپنی سخت تربیت اور سرٹیفیکیشن اس عمر میں مکمل کی جب بہت سے لوگ ابھی یونیورسٹی شروع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی بہت سے لوگ یونیورسٹی جائیں گے اور منال از آلریڈی آن دی اسکائز. اور ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں. بائی دا وے آئی وڈ لو اے ٹک ٹاک آن اسکائی ایز ویل. سو بٹ منال آج ہماری مہمان ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے خاص کہ یہ بات بھی کرنی ہے، ان کی جرنی بھی ہم نے پوچھنی ہے. لیکن منال کا یہاں پہ آنا اٹ اوپنز این اپرچونیٹی کہ آپ لوگ دیکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیر از ناٹ اونلی ڈاکٹر انجینئر جس کے آپ بن سکتے ہیں. تو منال کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم منال. سب سے پہلے تو کنگریچولیشنس، یو ہیو اچیوڈ اے بریلینٹ فیٹ، اور آبویسلی اس وقت جو ہے وہ یو ول بی ان دی اسکائز، ٹھیک ہے نا. تو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ یو آر دا ینگسٹ، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں جو 8 سال سے لائسنس کو نہیں ملا، لیکن ہاں لیکن آپ کو لائسنس ملا. سو پورا پروسیس کیسا رہا آپ کا، کیسی رہی جرنی آپ کی؟ Obviously اب لائسنس مل گیا, it's something that's really honorable for me, but more than that I feel like my parents and instructors are so proud of me. There's so many چھوٹے چھوٹے بچوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ how do we become a pilot, because I remember جب I wanted to become a pilot اس وقت there were not many people in aviation who were out there on social media to tell you. So I hope that I can open that door for people and میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ پائلٹ بن جاؤ, بہت اچھی فیلڈ ہے یہ, اینڈ صرف ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے لائک یو آر سیئنگ. ویسے منال خواتین نا عموماً اس فیلڈ میں نہیں آتی ہیں ہے نا, موسٹلی میں دیکھتی ہوں ڈاکٹر ہی بننی ہوتی ہیں, گائنی میں چلی جاتی ہیں یا ڈرماٹولوجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کسی سے انسپائرڈ تھیں یا ایک ہوتا ہے بچپن سے خواب ہوتا ہے کہ جی نہیں مجھے پلین فلائی کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے یہ چوز کیا؟ میرا گھر ایکچولی کراچی جو رن وے اس کے اپروچ پاتھ کے نیچے آتا ہے, تو بچپن سے آئی ہیو بین سیئنگ پلینز لینڈ اینڈ آئی couldn't think of anything else. So that was your inspiration, right? اچھا منال, اب تھوڑی سی جرنی کے بارے میں بتائیے. آپ نے پڑھائی کی, ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ہیئر, اس کو کتنا ٹائم لگا, کیا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ اسپیسیفکلی میں نے اس لیے پوچھا تاکہ ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اگر وہ اف دے وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ دے شوڈ ڈو دس, تو وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ یہاں آ سکتے ہیں. سو ٹو اپلائی فار یور فلائنگ اسکول آپ کو منیمم اے لیولز یا انٹر ہوا ہونا چاہیے. سو فار می میں نے اپنا او لیول اسکول سے کیا تھا, اینڈ دین اس کے 3 مہینے بعد میں نے ایکسیلریٹڈ اے لیولس دے دیا تھا. سو لاٹ آف پیپل گو لائک کہ اس نے پڑھائی اتنی جلدی کیسے, تو اس طریقے سے میں نے کی تھی. Unfortunately, I don't have any setting going on anywhere. So this is how I saved 3 years. Then once you want to apply for flying school, آپ کا میڈیکل ہوتا ہے جو سول ایویشن کنڈکٹ کرتا ہے, آپ کی ایکویلنسی دیکھتے ہیں وہ لوگ. And for that medical eyesight and other stuff. Eyesight, blood, اس میں it's like everything. So medical is something that if you fail, ہم بولتے ہیں کہ as a pilot back up ہونا ضروری ہے, because medical آپ کو نہیں پتا ہوتا کبھی بھی کوئی health problem you can face. And if your medical's gone, then you cannot be flying. تو میڈیکلی فٹ ہونا سب سے زیادہ بہت ضروری ہے وہ. And then exactly, پھر آپ کی ایجوکیشن آتی ہے, پھر آپ کی ایک سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. Once you're cleared with these 3 things, then you can start your ground classes in a flying school. 4 سے 5 مہینے کی ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد اب اپنی فلائنگ شروع کرتے ہیں اپنے ایگزامس سے. There are 18 exams, 70% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں اس کے, and if you resit like thrice, 4th time your progress is nil, you need to start all over again. جب بھی ہم ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں, ابھی سونیا گئی بھی تھی نا, آپ نے وہ کیا بھی تھا. سو اس وقت اگر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں اور وہ کہیں غلطی سے لگ گئی تو کہتے نہیں جی آپ دوبارہ کریں. آپ کے پاس فلائنگ میں یہ چانس تو نہیں ہو سکتا ہوگا, اگر کہیں لگ گئی تو آپ ڈائریکٹ اوپر گئے, کہیں لگے گی کہاں, پھر اللہ نہ کرے. کچھ ہوا تو ہوگا, کوئی ایکسپیرینس کچھ تو ہوا ہوگا ایسا کہ آپ نے کہا او ہو یہ لگنے والا, یا کوئی ایسی چیز جس پہ خود ہی اندر ہنس پڑی ہوں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کریں. مجھ سے تو شکر ہے غلطی نہیں ہوئی تھی. اٹ واز اے جنرل فالٹ. وی ور ٹیکنگ آف اینڈ ہمارا انجن کا RPM جو ہے ڈراپڈ, سو ہم واپس رن وے پہ آ کے لگے تھے. It was a technical fault. It was a technical fault. اچھا
کتنا ساؤنڈ ہونا, اب ایک تو ہو گئی آپ کی فلائنگ ساری چیزیں نا, ایئر ٹیکنیشین یا ایروناٹکس دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, اور فلائنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن ایک پائلٹ کو مے اٹ بی کمرشل اور مے اٹ بی اینی ادر, کتنا زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور اس چیز پہ بھی کتنا فوکس کیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی جہاز کے پارٹ پرزے ان سب کا, اس کا بھی آپ کو تمام تر تعلیم دی جاتی ہے؟ Obviously we know at least the general knowledge about it because بہت چیزیں ہوتی ہیں, it's all interlinked. ہم cockpit میں ہوتے ہیں but the instruments in the cockpit are interlinked to everything that's going on even outside the airplane. So obviously that's something that we need to be responsible about. اینڈ ٹریننگ میں تو اب ایک یا میکسیمم 2 ہوتے ہیں, بٹ اف یو کمرشلی فلائنگ 400 لوگوں کی جان آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال ڈیل, اٹس اے بگ رسپانسبلٹی دیٹ کمز ود ان کی باتوں سے سوچ رہی ہوں فیصل کہ اس کے لیے مینٹلی ایکٹیو رہنا, ویجیلنٹ رہنا اور اسٹرانگ رہنا کتنا ضروری ہے. میں چھوٹی سی ایک بات آپ سے شیئر کروں گی. ابھی لاسٹ فلائٹ میں تھی, انہوں نے مجھے ونگز والی سیٹ دے دی تھی. سو آئی واز سٹنگ, آرام سے میں بیٹھی تھی, وہ ایئر ہوسٹس آ کے مجھے کہی تھی میم آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آر یو میڈیکل فٹ؟ میں ڈر گئی, میں نے کہا ہاں ایمرجنسی ایگزٹ اگر ایمرجنسی ایگزٹ ہو جائے آپ کو یہ کرنا ہے یوں کرنا ہے. میں اس کی شکل دی, میں نے کہا آپ اتنا ڈرا کیوں رہی ہیں, مجھے اٹھا دیں یہاں سے. when you sit on that seat that is your basic responsibility ہوتی ہے. تو جو فلائی کر رہے پلین وہ کتنا مینٹلی پریشر میں ہوتا ہوگا. ہم نے دیکھا اوور دا ایئرس کہ فلائنگ پروسیجرز بھی ماڈرن ہو گئے ہیں, ہماری کرافٹ جو ہیں وہ ماڈرن ہو گئے ہیں. کتنا مشکل تھا پہلے اور کتنا اب آسان ہوتا جا رہا ہے, اور کیا ابھی بھی آسان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں I'll be very honest, people go like why are pilots paid so much? Pilots are paid for that 1% chance کہ خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہو جائے, because at that time کوئی بھی پیسنجر اٹھ کے, کوئی بھی crew, cabin crew اٹھ کے they won't know what to do. So that's a responsibility that's always taking on our head, چاہے جتنی بھی smooth flight جا رہی ہو. مطلب لوگوں کو لگتا ہے cruise is the most dangerous part of a flight, but it's take off and landing. آپ کی 7 گھنٹے کی فلائٹ بہت اچھی جا سکتی ہے, لینڈنگ پہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے. کچھ دنوں پہلے ہمیں پتا that Black Hawker جو کریش ہوا امریکن ایئرلائنس کے ساتھ, that was on landing. ہیلی کاپٹر اینڈ دیٹ ایئرکرافٹ, یس بالکل وہ لینڈنگ کے لیے اور ٹیک آف کے لیے. اچھا ویسے منال ایک چیز میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ادروائز بھی یہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا پروفیشن ہو جہاں پر آپ کو مینٹلی بہت ایکٹیو رہنا ہے, ویجیلنٹ رہنا ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایسے میں آپ خود کو کیسے کام رکھتی ہیں, کوئی مینٹل ایکسرسائز کرتی ہیں؟ یہ چیز ادروائز بھی بڑی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اس لیے جو آپ ایکسرسائز کرتی ہیں مینٹلی خود کو کام رکھنے کے لیے یا ویجیلنٹ رکھنے کے لیے, وہ آپ پلیز ضرور شیئر کیجیے. آئی تھنک دس از آل اے پارٹ آف اسٹریس ریلیونگ. اینڈ میرا جو اسپورٹ ہے آئی ڈو بریکنگ, آئی آلسو ون ریڈ بل BC1 پاکستان سائفر 2023. سو وہ ایک ایسا اسپورٹ ہے جس میں جتنی بھی ایکسیس انرجی ہوتی ہے نا, آئی فیل لائک نکل جاتی ہے. سو یو آلویز لائک ریلیکسڈ. And plus I think ہماری training, a crucial part of our training is mental health. So we know how to kind of stay calm and know what to do when the time is right. In the pressure situations. اچھا منال, آپ اس پروسیجر کو بتا رہی تھیں نا, سو کوئی ایج منیمم ایج لمٹ تو آپ نے بتا دی, از دیر اینی میکسیمم ایج لمٹ آف entering into a flying school? There is no maximum age limit. I've been thinking it, let me share the experience. میں 2-3 مرتبہ چانس مس کر چکا ہوں, and I'm very petrified about that. Yes, I can't. Yes, you should. Yes, I should have. PPL private pilot license کبھی بھی لے سکتے ہیں آپ. Go for it, why not? Well, I'm planning, and let me not spill more beans. آخر میں چاہوں گا کہ پلیز تھوڑا سا کاؤنسل کیجیے پیرنٹس کو and the kids کہ جی it is a good field. You should come over here and you should try this as well. I would tell parents specifically کہ جو بھی پیشن ہے آپ کا بچے کا, let them follow it. I know وہ ڈر ہے کہ بڑے ہو کے اتنے پیسے کما لے کہ اپنے آپ کو سنبھال لے, کہ ہمیں بھی سنبھال لے. بٹ ایک چیز ضرور ہے, when your kids passion driven, جب وہ اپنے پیشن کے لیے کچھ کریں گے, they will be working for themselves. So they will obviously want to excel in it beyond anything. They will want to sky کے barriers پھاڑ کے آگے نکلنا ہوگا ان کو. So they will not only earn, they will earn recognition from it, they will earn izzat from it. And it's not all about money at the end of the day, it's about being a good human too. Yes. So let them follow their passion and they will inshallah make it and make you proud as well. ایک پائلٹ کی طرف سے میں یہی محاورہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اسکائز کو پھاڑ کے آگے نکلیں گے. تھینک یو سو مچ منال, بیسٹ آف لک, آپ کو بہت بہت بیسٹ وشز ہماری طرف سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.